الفضل یوٹیوب چینل میں آپ کا استقبال ہے۔ اس چینل پر روزانہ قرآن پاک کی ایک آیت تلاوت مع ترجمہ اور مختصر تشریح پیش کی جا رہی ہے۔ ویڈیو اپلوڈ ہونے پر نوٹیفیکیشن پانے کے لیے اس چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن ضرور دبائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے دینی و ایمانی بھائیوں اور بہنوں، سورہ نساء آیت نمبر 83 پیش خدمت ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِّنَ الْأَمْنِ أَوِ الْخَوْفِ أَذَاعُوا بِهِ وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَى أُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنبِطُونَهُ مِنْهُمْ وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ لَاتَّبَعْتُمُ الشَّيْطَانَ إِلَّا قَلِيلًا۔ جہاں انہیں کوئی خبر امن کی یا خوف کی ملی، انہوں نے اسے مشہور کرنا شروع کر دیا، حالانکہ اگر یہ لوگ اسے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اور اپنے میں سے ایسی باتوں کی تہ تک پہنچنے والوں کے حوالے کر دیتے تو اس کی حقیقت وہ لوگ معلوم کر لیتے جو نتیجہ اخذ کرتے ہیں، اور اگر اللہ تعالیٰ کا فضل اور اس کی رحمت تم پر نہ ہوتی تو چند لوگوں کے علاوہ تم سب شیطان کے پیروکار بن جاتے۔ حضرات، اکثر لوگوں کا ایک مزاج ہے، وہ یہ کہ جب کوئی بات سنتے ہیں تو اس کی تحقیق کیے بغیر لوگوں کو بتانا شروع کر دیتے ہیں۔ اب وہ باتیں لوگوں کے درمیان گردش کرنے لگتی ہیں، بعد میں تحقیق پر معلوم ہوتا ہے کہ وہ خبر غلط ہے۔ جلد باز مسلمانوں کا ایسا ہی رویہ ہوتا ہے، حالانکہ حدیث میں فرمایا گیا کہ کسی انسان کے جھوٹا ہونے کے لیے اتنی ہی بات کافی ہے کہ وہ ہر سنی سنائی بات بغیر تحقیق کے بیان کر دے۔ اس سے معلوم ہوا کہ اس طرح کی حرکت کرنے والا شخص جھوٹا ہے۔ یہ آیت گویا کہ اس طرح کی جلد بازی کرنے والوں کو روک رہی ہے جو کسی خبر کے پاتے ہی بلا تحقیق ادھر سے ادھر بات پھیلانے لگتے ہیں۔ اس آیت کا شان نزول یہ ہے کہ جب حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو یہ خبر پہنچی کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنی بیویوں کو طلاق دے دی ہے، تو آپ اپنے گھر سے چلے، مسجد میں آئے، یہاں بھی لوگوں کو یہی کہتے سنا تو بذات خود رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاس پہنچے اور خود آپ سے دریافت کیا کہ کیا یہ سچ ہے کہ آپ نے اپنے ازواج مطہرات کو طلاق دے دی؟ آپ نے فرمایا غلط ہے۔ چنانچہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے اللہ کی بڑائی بیان کی۔ صحیح مسلم شریف میں ہے کہ پھر آپ آ کر مسجد کے دروازے پر کھڑے ہو کر بآواز بلند فرمایا، لوگوں، رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنی بیویوں کو طلاق نہیں دی ہے۔ اس پر یہ آیت نازل ہوئی۔ تو حضرت عمر وہ شخص ہیں جنہوں نے اس معاملے کی تحقیق کی۔ اس کو قرآن کہتا ہے کہ حضرت عمر مسائل کے اخذ کرنے والوں میں سے ہیں۔ حضرات، یہ آیت بعض مفسرین کے قول کے مطابق منافقین کے متعلق اور بعض مفسرین کے قول کے مطابق کمزور مسلمانوں کے متعلق نازل ہوئی ہے۔ مدینہ منورہ کے حالات چونکہ ایک ہنگامے کی صورتحال تھی، ہر طرف افواہیں اڑ رہی تھی، کبھی خطرات کی بے بنیاد باتیں پھیل جاتی تھی، اس کی وجہ سے اطراف میں پریشانی پھیل جاتی تھی، کبھی مسلمانوں کی کامیابی اور دشمن کی ہلاکت و شکست کی خبریں موصول ہوتی تھی۔ آیت میں امن کا جو لفظ استعمال ہوا ہے، اس سے مراد مسلمانوں کی کامیابی اور دشمن کی ہلاکت کی خبر ہے۔ اس خبر کے پھیلنے کی وجہ سے امن اور اطمینان کا ماحول بن جاتا تھا، اور آیت میں جو خوف کا لفظ استعمال ہوا ہے، اس سے مراد مسلمانوں کی شکست اور قتل و ہلاکت کی خبر۔ اس خبر کی وجہ سے مسلمانوں میں پریشانی کا ماحول بن جاتا تھا، حوصلے پست ہو جاتے تھے۔ اب مسلمانوں سے کہا جا رہا ہے کہ اس طرح کی خبریں جب آپ کے پاس پہنچے، انہیں سن کر عام لوگوں میں پھیلانے کے بجائے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاس یا اہل علم و تحقیق کے پاس پہنچا دو تاکہ حالات سے صحیح واقفیت ہو۔ یہی اصول ہم تمام مسلمانوں کو عام حالات میں بھی اختیار کرنا چاہیے۔ آیت کے آخری حصے میں فرمایا گیا، وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ لَاتَّبَعْتُمُ الشَّيْطَانَ إِلَّا قَلِيلًا، یعنی اگر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت نہ ہوتی تو چند لوگوں کے علاوہ تم سب شیطان کی اتباع کرنے والے ہو جاتے۔ حضرات، یہ اللہ کا فضل و احسان ہے کہ اس نے ہم سب کی تربیت اور اصلاح کے لیے احکامات بھیجے، ورنہ ہم بھی غلط راہ پر ہو جاتے۔ اللہ تعالی ہم سبوں کو قرآنی تعلیمات پر مکمل عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔